والسلام علی من لا نبی بعد وبعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 نمبر آیا سورہ فرقان۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوما علی الکافرین عسیرا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا۔ صدقت یا رب العالمین۔ اور یوم دن تشقق پھٹ جائے گا السماء و آسمان بالغمام بادلوں کے ساتھ، وَنُزِّلَ اور اتارے جائیں گے الملائکۃ فرشتے تنزیلا اتارے جانا، الملک بادشاہت یومئذ اس دن الحق حق للرحمن رحمان کے لیے، وکانا اور ہے یومن دن علی الکافرین انکار کرنے والوں کے لیے عسیرا بہت ہی سخت، وَيَوْمَ اور وہ دن یعض کاٹے گا الظالم ظالم علی یدیہ اپنے ہاتھوں پر، یقول کہے گا یا لیتنی کاش افسوس اتخذت پکڑتا میں مع الرسول رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سبیلا راستہ، یا ویلتا ہائے افسوس لیتنی کاش نہ ہوتا لم اتخذ نہ میں بناتا فلانن فلاں کو خلیلا اپنا دوست، لقد یقیناً اضلنی گمراہ کیا اس نے مجھ کو عن الذکری نصیحت سے، بعد اذ جاءنی جب وہ آ گئی میرے پاس، وکان الشیطان اور یقیناً شیطان للانسان انسان کے لیے خذولا دھوکہ دینے والا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ پر فرشتے اترتے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے۔ انہوں نے تکبر کیا اپنے نفسوں میں اور بہت بڑی بات کہی۔ وہ دن جب دیکھیں گے فرشتوں کو تو ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اور اس وقت یہ چیخیں چلائیں گے کہ کوئی رکاوٹ کوئی اوٹ ہمیں میسر آ جائے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور ان کے کیے ہوئے اعمال کو ہم راکھ بنا کر کے اڑا دیں گے۔ جنت والے اس دن وہ بہت بہتر ٹھکانے پر اور بہت بہترین جگہ پر ہوں گے۔ پھر فرمایا وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وہ دن جب آئے گا تو آسمان پھٹ جائے گا بادلوں کی طرح ہو جائے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمانوں کو لپیٹ کر کے اللہ تعالیٰ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیں گے، اور پھر اعلان کیا جائے گا کہ کہاں ہیں جبارون، کہاں ہے متکبرون۔ چلیے آگے آئے گا وَنُزِّلَ الْمَلَائِکَةُ آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتوں کو اتارا جائے گا تنزیلا اتارا جانا، پے در پے فرشتے آسمانوں سے زمین کی طرف جو ہے وہ نزول کریں گے۔ الملک یومئذ اس دن بادشاہت کیا آج بھی اللہ کی نہیں رحمان کے لیے ہوگی؟ اس دن بادشاہت، اس کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، اس دن بادشاہت رحمان کے لیے ہوگی، آج بھی رحمان ہی کی ہے، آج بھی اللہ ہی کا ایک مکمل اختیار، لیکن آج دعوے دار بہت ہیں۔ ہمارا یہ ڈیموکریسی کا نظام جو ہے حاکم عوام ہیں، کہیں کہتے ہیں حاکم بادشاہ ہے، کہیں کچھ ہے، یہ دعوے دار ہیں۔ قیامت کے دن یہ سارے کے سارے دعوے دار بھی خاموش ہوں گے، کوئی دعویٰ کرنے والا بھی موجود نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں تو بہت فرعون ہے نا، ہر کوئی کھڑا ہوتا ہے کہ میں یہ ہوں، کون میرے پوچھنے کے بغیر ایسے کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن یہ جو کہنے والے ہیں ان سب کی بولتی بند ہوگی اور کوئی بولے گا بھی نہیں اس جگہ پر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الحق للرحمن اس دن حق ہوگی رحمان ہی کے لیے ہوگی، کوئی دعوے دار بھی سامنے نہیں آئے گا۔ تو ابھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑیں گے اور آوازہ دے کر کے کہا جائے گا کہاں ہے جبارون، کہاں ہے متکبرون،
کوئی آواز نہیں دے گا۔ کس کے لیے بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ کے لیے جو اکیلا ہے اور زبردست ہے، بادشاہت اسی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَانَ يَوْمًا عَلَى الْقَافِرِينَ عَسِيرًا، وہ دن کافروں کے لیے بڑا ہی سخت ہوگا، بہت سخت دن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابتداءً تو سب گھبرا رہے ہوں گے، حساب ہی شروع نہیں ہوگا، حساب ہی نہیں شروع ہو رہا، پسینے میں شرابور، گھبراہٹ، خوف، ہر بندہ بھاگ رہا ہوگا کہ کیا کیا جائے۔ پھر وہ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ آگے بڑھیں، اللہ تعالیٰ سے سفارش کریں، حساب ہی شروع کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کسی طرف بات جائے تو صحیح، وہ کہیں گے میں نے نہیں جانا، وہ میں نے پھل کھا لیا تھا، آج اللہ نے مجھے پوچھ لیا، میرے پاس جواب کوئی نہیں، نوح کے پاس چلے جاؤ۔ بہرحال چلتے چلتے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آؤ میں تمہیں لے کر کے جاتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ ان سے کہتے ہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس آئیں گے، میں پھر اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سجدے میں چلا جاؤں گا۔ کتنا لمبا سجدہ ہوگا، کیا پڑھوں گا، یہ اس وقت کا معاملہ ہے۔ وہاں اس سجدے میں کیا اللہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کروں گا، وہ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھے سکھائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ مجھے کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع راسک سل توطا وشف تشفع، اپنے سر کو اٹھائیے، سوال کیجئے، مانگیے، کیا کہتے ہیں آپ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ حساب شروع کیا جائے، اور اپنی امت کے بارے میں پھر اگلی سفارش اس کے بعد بھی ہوگی۔ چلیں وہ دن بڑا تلخ ہوگا اور مومنوں کے لیے بڑا آسان ہوگا، جس طرح کل بھی بات ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ مومنوں کے لیے تو اتنا آسان ہوگا کہ ابھی بس آئے اور گئے، اتنا آسان دن ہوگا۔ کچھ کے لیے تھوڑا سا لمبا ہو جائے، کچھ کے لیے تھوڑا زیادہ، ایمان اور اعمال کے حساب سے وہ دن جو ہے آسانی والا بھی ہوگا اور تلخی والا بھی ہوگا۔ پھر فرمایا وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ یعوذ اصل میں ہوتا ہے دانتوں کے ساتھ کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا، اپنے ہاتھوں کو دانتوں سے پکڑنا مطلب اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا ظالم، اور کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا ہوتا، کچھ ان کے راستے پہ چلا ہوتا، کچھ میری زندگی میں ان کی رمق ہوتی، کچھ ان کی تعلیمات میری زندگی میں ہوتی، آج میں بھی کامیاب ہونے والوں میں ہوتا۔ اس وقت ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا۔ آج زندگی میں ہم سب کے پاس وقت ہے اور راستہ بھی بڑا روشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جو ہے، زندگی جو ہے وہ بڑی روشن ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ نہ آ رہی ہو۔ یہ تو چلے آج کچھ سمجھنا چاہیں تو بڑی آسان، بڑے بڑے بکریاں چرانے والے کسی سکول کالج میں نہیں پڑھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دین ایسا سمجھ آ گیا کہ زندگیاں بدل گئیں۔ دین ان پڑھ بکریاں چرانے والے ایک لفظ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن دین سمجھ گئے اور اپنی جنت وہ جو ہے وہ جنت کا اپنے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان اور سرٹیفکیٹ حاصل کر کے چلے گئے۔ ہم بڑے بڑے اپنے آپ کو 30 مار خان سمجھنے والے، بڑے پڑھے لکھے، سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ سمجھتے بھی ہیں، پتہ بھی ہے یار یہ کام غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ کرنا چاہیے اور یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن کہیں رکاوٹ خاندان بن جاتا ہے، کہیں اولاد بن جاتی ہے، کہیں مفادات بن جاتے ہیں، کہیں دوست بن جاتے ہیں، کہیں رشتہ دار بن جاتے ہیں، اور ان کی خاطر ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ دوستوں کی خاطر، رشتہ داروں کی خاطر، اولاد کی خاطر، دنیا کے مفادات کی خاطر اللہ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن وہ کہے گا کاش ہاتھوں کو کاٹ کر کے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اب دوست کی بات آ گئی، کہنے لگا کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کیونکہ دوست جو ہے نا وہ انسان کی معیشت کے بھی سرے چڑھ جاتے ہیں، معاشرت کے سرے بھی چڑھ جاتے ہیں اور دین کے سرے بھی چڑھ جاتے ہیں اگر دوست برے انسان کے ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی 2 مثالیں بیان فرمائی ہیں 2 مختلف احادیث میں۔ ایک تو مثال بیان فرمائی دوست کی
کہ المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دیکھ لے، سوچ سمجھ لے کس کے ساتھ وہ دوستی لگا رہا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سوچ سمجھ لے دوست کس کو بنا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاصبر نفسک مع الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، آپ نے بھی دوستی اور تعلق اور بیٹھک اور محفل ان لوگوں کے ساتھ لگانی ہے جو غریب ہوں تو کیا ہوا، لیکن جو اپنے رب کا صبح و شام ذکر بھی کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی دن رات کوشش کرنے والے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ اپنی محفل لگانی ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔ تو یہاں بھی پھر دوسری مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، فرمایا بہترین صدیق اور خلیل اور دوست وہ ہوتا ہے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے تم کسی عطر والی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے ہو، نہ خریدو جب تک بیٹھے ہو خوشبو آ رہی ہے۔ اچھے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھو گے، کچھ نہ بولو گے، اچھی باتیں سننے کو ملیں گی، اچھی باتیں تمہارے کانوں میں پڑیں گی، کوئی ادب کی بات ہوگی، احترام کی بات ہوگی، کوئی دین کی بات ہوگی۔ اور بری محفل فرمایا جس طرح لوہار کی دکان پہ چلے جاؤ اور اس نے بھٹی دہکائی ہے، کوئلے جل رہے ہیں اور ڈر ہے کہ کہیں کوئی چنگارا اڑ کے میرے کپڑوں کو خراب نہ کر دے، نہ بھی کرے جب تک بیٹھے ہو، گرمی ہے، تلخی ہے، دھواں ہے، پسینہ ہے۔ فرمایا بری محفل ایسے ہی ہے، برے لوگوں کے پاس بیٹھو گے، دھواں، بری باتیں، گالی گلوچ، گندی گفتگو، وہ لچر پن ان کی زبان پہ، تم نہ بھی بولو گے، سن تو رہے ہو نا، اس محفل میں بیٹھ کے سن تو رہے ہو۔ کہیں نہ کہیں پھر بندہ ہنکارا بھی بھر ہی دیتا ہے، ہاں ہاں یار ایسے ہی، کہیں نہ کہیں یہ بھی ہو جاتا ہے۔ اور میں نے پہلے بھی آپ کو یہ مثال دی تھی کہ دیکھ لیں، آپ کسی نشہ کرنے والے سے پوچھ لیں کہ یار تو نشہ کیسے کرنے لگ گیا، تو وہ ایک بات کہے گا کہ میرے دوست یار سگریٹ پیتے تھے، ایک دن بس بیٹھے بیٹھے دوستوں میں کہا یار چل کوئی بات نہیں، ایک کش لگا تو صحیح، وہ 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، پھر 1 سگریٹ، پھر آگے بڑھتا بڑھتا پھر ایسے ہی نشے پہ۔ اور یہ سیم کیفیت جوئے کی اور نشے کی ہے۔ دونوں چیزوں میں آپ دیکھ لیں دوست انسان کے سرے چڑھ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بالکل برحق ہے کہ انسان کو سوچ سمجھ کے دوست بنانے چاہیے، غور و فکر کے بعد، تدبر کے بعد۔ کہیں ایسے تو نہیں کہ میرے دوست مجھے دین سے، اور دوست ایسے ہوتے بھی ہیں، آپ کہہ لیں یار میں نماز پڑھنے اوہ ٹھہر جا یار ابھی پڑھ لیں گے، اتنی دیر کے بعد ملا ہے 2 باتیں تو کر لو پھر چلے جانا۔ تو یہ بھی آپ کے دین کے حوالے سے بھی یہ معاملات۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس دن وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے 2 خواہشات کرے گا، کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا ہوتا، اور کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ یہ 2 خواہشیں اس وقت اپنے ہاتھوں کو کاٹ کے ظالم اور کافر لوگ کہیں گے۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے گمراہ کر دیا، حالانکہ نصیحت، اللہ کا دین، اللہ کا کلام میرے پاس آ چکا تھا، سب کچھ تھا میرے پاس، لیکن اس نے مجھ کو، میرے دوست نے گمراہ کر دیا، گمراہی میں لے گیا مجھے۔ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، شیطان انسان کا بڑا واضح دشمن بھی ہے اور کھلم کھلا دھوکہ دینے والا ہے۔ وہ قیامت کے دن کہے گا جب سب شیطان اور اس کے ساتھ ساتھ جائیں گے جہنم میں، تو لوگ اسے کہیں گے یا اللہ اس کی وجہ سے ہم، وہ کہے گا مجھے کیوں دوش دیتے ہو، مجھے کیوں برا کہتے ہو، میں کوئی تمہیں زبردستی لے کے آیا ہوں، میں نے تمہیں ایک راستہ دکھایا، تم سارے میرے پیچھے پیچھے چلے آئے، میں نے کوئی زبردستی تمہیں غلط راستے پہ لے کے ڈنڈے کے زور پہ نہیں لے کے آیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ تمہارا کھلا واضح دشمن ہے۔ وہ دن جب آسمان پھٹ جائے گا اور فرشتوں کو اتارا جائے گا، اور اس دن بادشاہت رحمان کے لیے حق ہوگی، اور وہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا، اور ظالم اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنایا ہوتا، اپنا راستہ بنایا ہوتا، کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے مجھے گمراہ کر دیا نصیحت سے، اللہ کے ذکر سے، جبکہ وہ میرے پاس آ چکا تھا۔ اور شیطان انسان کا
واضح اور کھلا دشمن اور دھوکہ دینے والا ہے۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ شیطان سے انسان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کوئی معبود نہیں مگر اللہ، اکیلا اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بادشاہ ہے، حمد اسی کے لائق اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ آگے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور مومن اللہ کے ہاں کمزور مومن سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے، اور پھر فرمایا ہیں دونوں بھلائی پر لیکن طاقت والا زیادہ اللہ کے ہاں بہتر ہے۔ پھر تمہیں جس کام میں لفظ لو کا ہے کہ ہم جو اکثر کہتے ہیں کاش یار میں نے ایسے کیا ہوتا اور ایسا ہو جاتا، یہ کبھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ لو کا لفظ، کاش ایسا ہوتا، کاش ایسے ہو جاتا۔ آپ کے میرے وہ جو بھی معاملات میں ہیں ان کے فیصلے اللہ تعالیٰ کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پہ راضی ہوتے ہیں، وہاں پر آگے سے اپنی حکمتیں نہیں جتلانے لگ جاتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر معاملے میں یا اللہ تیرا ہی فیصلہ میرے اوپر چلنے والا ہے، اور جو تیرے فیصلے ہیں میں ان پر راضی ہوں۔ خاص طور پہ جب بیٹا فوت ہوا تو ہاتھوں میں اٹھا کے کہا یا اللہ جو تیرا فیصلہ ہے میں راضی ہوں، شکوہ نہیں ہے، کوئی شکایت نہیں ہے تیرے فیصلوں پر، جو تو نے فیصلے کیے ہیں حق ہیں اور وہی سچ ہیں۔ تو یہاں بھی اس سے بھی روکا اور کہا کہ یہ کہا کرو قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ تعالیٰ نے یہی ہمارے مقدر میں لکھا تھا اور جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا۔ تو یہی کہنا چاہیے، یہ کاش فلاں میں فلاں جگہ نہ گیا ہوتا یا میں فلاں کام نہ کیا ہوتا، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ کم الحاکمین ہم سب کو اپنے احکامات پر راضی رکھے اور اطمینان عطا فرمائے، سکون عطا فرمائے۔ جو رب کے فیصلے ہیں کہ ہم ان فیصلوں پر راضی ہونے والے ہو جائیں۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔